कोड वर्ड सबके पास नहीं होते, मखसूस लोगों के पास होते हैं। ने क्या किया, अल्लाह पाक ने कहा कि ये शैतान ने भी फैसला किया है जो कलमा पढ़ने वाले हैं उनको एक खास कोड दे दो। अल्लाह ने अरबों में से करोड़ों को ये कोड दिया है, अरबों में से करोड़ों को ये कोड दिया है, सब नहीं दिया। वो पैगाम यह है कि अगर अपनी हिफाजत चाहते हैं हासदों के हसद से, दुश्मन के शर से, जादूगरों के जादू से, नजर बद की नजरों से, कीना परवरों के कीने से, बुग़्ज़, कीना, नफरत, इंतकाम की आग से अगर हिफाजत चाहते हैं, शैतान के वारों से, युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास और खन्नास, अगर चाहते हैं तो फिर शैतान और रजीम का कोई तोड़ करें। पूछें क्या है। डॉक्टर साहब कहने लगे कि मेरी पोस्टिंग हो गई मदीना मुनव्वरा, उस वक्त सऊदी अरब नया नया उसकी तामीर हो रही थी, और कहने लगे एक मुझे मकान की जरूरत थी। मैंने एक मकान लिया सस्ते दामों में, पूरा शुक्का था, फ्लैट था, घर था। पता चला कि वीरान है, यहाँ जिन्नात हैं, जो भी रहता है एक रात नहीं रह सकता, भागता है। कई मर भी चुके हैं, कई जख्मी भी हो चुके हैं। और एक बंदे ने यहाँ जुर्रत करके रात रही थी। एक बच्चा आया था, उसने थालियां मार मार के घर की जितनी भी कराकरी है, चीनी की थालियां, प्लेटें और शीशे की प्लेटें और जो भी मार मार के उसको जख्मी कर दिया था। और लोगों ने सुबह जाके उसको निकाला था। मैं बड़ा परेशान कि अब ये हो गया। मैं कहने लगा अपने आप को, मैं तेरे पास अमाल फिर किस लिए हैं? सारी जिंदगी अमाल सुना था कि अमाल के अंदर ताकत है और अमाल में कुव्वत है। कहने लगा मैंने जाके ना पहले नहाया, गर्मी थी, मेरे हाथ से साबुन चला गया। नहाते नहाते ना मैंने कहा साबुन गिर गया, नहीं है। मैं समझ गया कि उन्होंने पहला मुझे पैगाम दे दिया है कि बाबा जी हम यहाँ रहते हैं, इसी में तेरी खैर है, चला जा। मैंने जोर से ऐलान किया मैंने नहीं जाना, तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा मैंने अमाल, मसनून अमाल किए, मसनून दुआएं की। और एक तस्वीर इस्तेहज़ारे कल्बी के साथ, इस्तेहज़ारे कल्बी है, मैं जो अर्ज कर रहा हूं मेरा अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मौजूद भी है, अल्लाह मकसूद भी है, अल्लाह माबूद भी है, और मेरी हिफाजत अल्लाह कर रहा है, और मेरी इर्द गिर्द अल्लाह की हिफाजत है। तो फिर ये जन्नात शरीर में कर ही क्या सकते हैं। पढ़ किया, अमाल करके मैं सो गया। रात को एकदम मेरी आंख खोली तो लाइट जली हुई थी। एक बच्चा था, गुस्से से मेरी तरफ आ रहा था, गुस्से से। मैं उठ के बैठ गया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। ठहर गया, उसका गुस्सा बढ़ गया और बढ़ा। और फिर जब मैंने अपनी ताकत से अल्लाह के इस्तेहज़ार के साथ, अल्लाह के नाम की ताकत के साथ, अल्लाह के नाम की कुदरत के साथ, अल्लाह के नाम के यकीन के साथ, और अल्लाह के नाम की कुदरत के जलवों के साथ, और अल्लाह की पूरी कुव्वत के साथ मैंने पढ़ना शुरू किया ना, पीछे हटना शुरू हो गया और छोटा होना शुरू हो गया। बच्चा था कोई 8-10 साल का, छोटा होना शुरू हो गया और छोटा होके चला गया और जोर से ठो करके दरवाजा बंद हुआ। उसके बाद थोड़ी देर में पढ़ता रहा, मैं फिर सो गया। बस फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। तो पहला ही वार था, वो पहला वार ही गया। मैं मकान में रहने लगा, सुबह बंदे आके मुझे देखने आ गया, हम शायद कोई पाकिस्तानी डॉक्टर है, उसने ये मकान लिया है, आज तक इस मकान में कोई सही सालिम बंदा तो वापस कैसे ये बच गया। तो मुझसे आके पूछने लगे, अरब भी पूछने लगे, कुछ और मुल्कों भी, कुछ पाकिस्तानी, क्या हुआ? मैंने कहा यही हुआ है, साबुन हाथ से गया वो तो मिला नहीं, और बाकी जो है यही रात को आए थे वो, और मैंने अमाल उनके सामने पेश कर दी है, अल्लाह की तरफ से तवज्जुहात नहीं, अमाल को यकीन से किया, खत्म हो गया। कहा कि मैं कई साल वहां उसी मकान में रहा और कई साल मकान में रहा, फिर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हें जाना होगा, मुझे नहीं जाना होगा। मेरे पास मेरे कमली वाले ने एक खुफिया कोड वर्ड दिया है, मेरे पास है एक खुफिया कोड है, मैंने वो पढ़ना है, और अल्लाह की ताकत ने मेरे करीब आना है। अब अल्लाह ताकतवर है, यो तुम ताकतवर हो, देखते हैं होता क्या है। यकीन के साथ मैंने अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, एक दफा वजीफा कोई हजरत कोई इसमें आजम फरमाया, फिर पूछा, एक दफा फरमाया तारिक इसमें आजम असल में यकीन आजम है, इसमें आजम असल में यकीन आजम है, इसमें आजम असल में यकीन आजम है। यकीन के साथ
طاقتور یقین کے ساتھ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آ گیا، میں اللہ کی چھتری میں آ گیا، میں اللہ کی طاقت اور قدرت اور قوت میں آ گیا۔ اس شیطان الرجیم کا جتنے بھی پلٹ پلٹ کے اس کے جو وار ہیں، جو خفیہ وار ہیں، جو اندیکھے وار ہیں، جو سارے وار اب کچھ نہیں ہو سکتے۔ لطائف کی دنیا میں، لطائف سے مراد لطیفے وہ نہیں ہنسنے ہنسانے والے، یہ لطیفے نہیں، روحانیت کے لطائف، ان کو لطائف کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں سیڑھیاں، سٹیپ، منزلیں، فیز، روحانیت کے فیز، روحانیت کے درجے، روحانیت کے مقامات، پہلا مقام، دوسرا مقام، ان کو لطائف کہتے ہیں روحانیت کی زبان میں۔ لطیفہ نفس جو ہے لطائف کی دنیا میں، وہ ناف ہے۔ سلطان الاذکار، سر، قلبی، سری، خفی، اخفا، یہ سارے، تو لطیفہ نفس جو ہے وہ ناف ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتا ہے، اللہ کی طاقت میں، قدرت میں، قوت میں، عزت میں، عظمت میں، وقار میں، شان و شوکت میں دینا چاہتا ہے۔ انگلی رکھ کے اپنی ناف کے اوپر، اپنے لباس سے اوپر ہی، ضروری نہیں لباس اٹھانا ضروری نہیں، انگلی رکھ کے صرف 66 بار پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صبح شام پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے 66 بار، اس کی عادت 66 ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتا ہے، اللہ کی طاقت میں، قدرت میں، قوت میں، عزت میں، عظمت میں، وقار میں، شان و شوکت میں دینا چاہتا ہے، انگلی رکھ کے اپنی ناف کے اوپر، اپنے لباس سے اوپر ہی، ضروری نہیں لباس اٹھانا ضروری نہیں، انگلی رکھ کے صرف 66 بار پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صبح شام پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے 66 بار، اس کی عادت 66 ہے۔ جس بسم اللہ کی عادت 786 ہے، لفظ محمد کی عادت 92، 66۔ سانس روک روک کے پڑے گا، فائدہ زیادہ ہو جائے۔ جب سانس ٹوٹے تو اگلا سانس لے لیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت زیادہ جس کو غصہ ہو، منہ میں گالیاں ہوں، اور میں جو گالیاں دیتا ہے وہ باطل بن جاتا ہے، اس کے لیے پھر وہ دعائیں پڑھی جائیں جو باطل کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا واسطہ گالیوں میں پڑا 5ویں یا 6ٹھے روزے میں، مجھے فوراً حضرت نے فرمایا کہ اب وہ دعائیں پڑھ جو باطل کے لیے پڑھتا ہے، اور کہا میں نے شروع کر دی گالی، تربیت کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ۔ جس طرح فرمایا کہ جو بے پردہ خواتین ہیں وہ مرد کے حکم میں آتی ہیں، جو گالیاں دینے والا ہے وہ باطل کے حکم میں آ جاتا ہے، پھر اس کے لیے وہ دعائیں پڑھی جائیں جو باطل کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے شروع کر دی اہتمام سے 66 بار، غصے کے لیے، جس کی گالیاں نہ جاتی ہیں اس کے لیے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے، نیٹ کے فتنے سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، پاک رہنے کے لیے، نظریں، زبان، کان، جذبے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قمیض کے اوپر سے، کپڑے کے اوپر سے ناف پہ انگلی رکھ کے پڑھ لے، کرشمے دیکھے گا، اور پڑھے ان کیفیتوں کے ساتھ جو کیفیتیں میں نے عرض کی کہ اللہ میں تو بے بس ہوں، میری بس میں کچھ نہیں ہے، میں بچنا چاہوں بچ نہیں سکتا، میں ہٹنا چاہوں ہٹ نہیں سکتا، میں سوچنا چاہوں مولا میرے باطل نے، اللہ شیطان نے میری سوچوں پہ تالے لگائے ہیں، اللہ میری آنکھ پہ تالے ہیں، اللہ میرے کانوں پہ تالے ہیں، اللہ میں بولنا جو چاہوں اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، میری زبان پہ تالے ہیں، میں خود خیر کے قدم اٹھانا چاہوں میں نہیں اٹھا سکتا، میرے تو قدموں پاؤں پہ بھی تالے ہیں، اللہ خیر کی طرف میرا ہاتھ بڑھے نہیں بڑھ سکتا، میرے تو ہاتھ پہ بھی تالے ہیں، میری انگلیوں پہ تالے ہیں، اللہ میں چاہوں کہ صبح میں خیر کی گزاروں، میرے بس میں نہیں ہے، میری تو صبح پہ بھی تالے ہیں، میری تو شام پہ بھی تالے ہیں، میں تالے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ ہے فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اللہ تالے ہی تالے ہیں، اب ان تالوں میں میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، یہ ہے اعوذ باللہ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، میرا بس نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میرا بس نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، بے بس ہوں، موت تک بے بس ہوں، حتیٰ کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے یہ میرے بس میں نہیں۔ ایک پوری کتاب ہے قید الشیطان عند الموت الانسان، انسان کے اوپر موت کے وقت شیطان کیا کیا حملے کرتا ہے، ہاں اللہ میں تو بے بس ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، میں نفس اور شیطان کے ہاتھوں بے بس ہوں، میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ مولا میں نے دنیا میں سنا تھا کہ بڑے کے جا کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا
اپنا اسلحہ، 3 چیزیں، اپنا مال، اپنی اہل و عیال، اپنا اسلحہ، یہ جا کے بادشاہ کے حوالے کر دیتے تھے. یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں، میرا سارا اسلحہ، اہل و عیال، فیملی ساری مجھ سمیت، اور میرا سارا مال، یہ آپ کے حوالے ہے. اب آپ مہربانی کریں، مجھے حفاظت دیں، مجھے پناہ دیں، مجھے تحفظ دیں. وہ کہتا تھا ٹھیک ہے، جگہ دیتا تھا کہ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں رہو، اسلحہ میرے پاس رہے گا، تمہارا مال میرے پاس رہے گا، تو میں روٹی دوں گا اور پناہ دوں گا، کھانا دوں گا اور پناہ دوں گا. مال بھی اس کے پاس ہوتا تھا، ان کا اسلحہ یعنی تلواریں، تیر وغیرہ جو بھی ہیں اس کے پاس ہوتے تھے، یہ نہتے ہوتے تھے اور اس کی پناہ میں ہوتے تھے. مولا ہم تو پہلے ہی اسلحے ہیں، نہ میں سونی نہ دولت بلے، نہ میں سونی نہ دولت بلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو. مولا میرے پاس تو اسلحہ کہاں، میرا پاس کچھ نہیں ہے، میرا سب کچھ تو ہے. اللہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر کے اور نہتا تھا، اب اور نہتا ہوں، خالی ہاتھ ہوں، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے. میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے. میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے. یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اس میں لفظ باللہ، اللہ، اس میں ذات ہے، اس میں ذات ہے. ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ذکر اذکار کرتا تھا، ایک کاغذ آیا کرتے ہیں کہ 66 پر اعوذ باللہ اگر اجتماعی کرا دیں تو تاثیر مل جائے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے ایک ذکر کی جگہ مقرر کی ہوئی تھی، بہت ذکر کرتا تھا اور اس میں ذات کرتا تھا، اس میں ذات، بس اللہ اتنا کرتا تھا کہ پسینے، سخت سردی میں پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا. اس میں ذات کرتا تھا اور سانس روک کے کرتا تھا، زبان تالو سے لگا کے اس میں ذات کرتا تھا گھنٹوں. ایک بار دیکھا تو میرے ساتھ ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا، بالکل لاجواب خوبصورت چہرہ اور عجیب و غریب بات. خوب بھی آیا، محسوس، ڈرو نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، تمہارے ذکر سے بڑا متاثر ہوا ہوں، اجازت ہو تو میں بھی راج آیا کروں اور بیٹھ کے تمہارے ساتھ ذکر کیا کروں. میں جن ہوں، انسانی شکل بن کے آیا. ایک خوف کی کیفیت بھی تھی، فطری چیز ہے، فطری چیز ہے. اللہ پاک نے فرمایا آپ اس عصا ہے، ڈنڈا بنا دیا تو موسیٰ علیہ السلام ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ رہے ہیں اس کو پکڑنے کے. اللہ نے نہیں، کپڑا ہٹا کے پکڑو، میں اپنی قدرت دکھاؤں گا. اس پہ عصا پہ ہاتھ ڈالا نا تو وہ پھر ڈنڈا بن گیا. نہیں، اس اژدہا پہ ہاتھ ڈالا تو پھر عصا بن گیا، ڈنڈا بن گیا. روز آتا تھا، ذکر میں شامل ہوتا تھا. ایک دفعہ کہنے لگا دولت، مال، چیزیں، حکومت، اقتدار، زندگی، عروج، بادشاہ تیرے غلام ہوں، ملک، مال چاہیے. کہا کیوں؟ میں چاہتا ہوں تو جیسا نیک اہل آدمی اس مال دولت بادشاہت کا صحیح حقدار ہے. صرف ایک ہے کہ مجھ پہ ایمان لیا، میں نبی ہوں. نبوت کا دروازہ تو سنیں بند ہو گیا. ختم نبوت، ہاں ختم نبوت ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن نبی آتے رہیں گے، لوگوں کو ہدایت کون دے گا؟ اس نے ایسے دلائل دیے، ایسے دلائل دیے، وہ کہتا میں ہل گیا. پر میرے اندر میں آیا کہ نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے ختم نبوت کے ساتھ. اس نے کہا سوچ لیں، ہم دوستی میں بیٹھے ہیں، کل پھر آؤں گا. کل پھر آیا، اس نے اور دلائل دی اور ذکر ساتھ شامل ہوا. پرسوں پھر آیا، پھر آیا. وہ کہنے لگا میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ واقعہ ہونا شروع ہو گئے. والدہ کہنے لگے بیٹا تیرے بھی استاد، تیرے والد کے بھی استاد ہیں، ان کے پاس جا، ان کو یہ سب کچھ سن. کہنے لگا میں گیا نا تو پریشان حال تھا، مجھے دیکھ کے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے انہیں سارا واقعہ سنا، غور سے بیٹھ کے سن کے کہنے لگے کیا پڑھتا ہے؟ کہا اس میں ذات. کہا اس میں ذات ہو اور تیرے پاس اور ایسی چیزیں آئیں، اس میں ذات کی ضربیں لگا اس کے اوپر، جب آئے نا اس سے کوئی بات نہ کر، اس میں ذات میں کھو جا، اور جس طریقے سے اس میں ذات سانس روک کے پڑتا ہے نا وہ ضربیں اس پہ لگا، جا تیرا کام ہو جائے. اب دوسرے دن یعنی اگلے دن وہ آیا نا، وہ بہترین معزز آدمی، بہت لاجواب خوبصورت بوڑھا آیا، بیٹھا. اس نے کوئی کلام نہیں کیا، اس کے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ اسی خودی بے خودی کی کیفیت میں، یہ ادی بے کلی اور بے قراری کی کیفیت میں اللہ کے نام میں گم ہو گیا. گم کر گماں یکرو رہن، نہ ملک ملک عطے مال دے، نہ زال دے نہ پال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گماں یکرو رہن. گم ہو گیا اور اللہ کے تصور کر کے ضربن کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ بات کر مجھ سے، کیا تو نے سوچا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس
اسے ایک راستہ مل گیا تھا، اس نے ضربیں لگائی نا اللہ کے نام کی، تھوڑی دیر نہ بیٹھ سکا، تو اچھا نہیں کر رہا، پھر دھمکیوں پہ آ گیا، نقصانات پہ آ گیا، وہ سمجھ گیا کہ بس اس میں ذاتی سب کچھ ہے، چلا گیا۔ دوسرے دن وہ کہنے لگا میں منتظر تھا، اب آئے گا، آیا اور بہترین تحفے تحائف لایا، کہا مجھ سے تھوڑی سی بات کرو۔ اس نے پھر ڈوبا اور پھر استغراقی کیفیت کے اندر اللہ کی ذات کی ضربیں لگائے، اللہ 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 دل کے اندر۔ کہا کہ اس کے بعد وہ جب ضرب لگاتا نا پیچھے جا کے گرتا تھا، پیچھے گرتا تھا، بہت دیر تک پڑا رہتا تھا جیسے نا زخموں کی تاب نہ لائے، پھر ہمت حوصلے اکٹھے کر کے کہتا تھا کیا کر رہا ہے، مجھے دشمن نہ بنا، مجھے دوست بنا۔ وہ دھمکیاں، دوستیاں، لالچیں، کیا کرتا تھا؟ بس کہتا تھا مجھ پہ ایمان لیا، مجھے نبی مان لے، میرے بہت پیروکار ہیں انسانوں میں بھی جنات میں بھی، مجھ پہ لے آ کر نہیں۔ بس 3-4 دن کی کہانی ایسی چلی، اس کے بعد زخمی آیا تو زخم بہ رہے تھے، خون بہ رہا تھا۔ 3-4 دن کے بعد اس نے کہا بس میں جا رہا ہوں، کیوں؟ اس میں ذات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر اسم ذات اللہ ہے، اللہ۔ اور جب لجاہ قلبی، درد، استغراق، استحضار، یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، پھر جرت ہے کسی کی؟ یہ تو بیماریوں کا علاج ہے، یہ تو کالے جادو کا علاج ہے، یہ تو نظر بد کا علاج ہے، یہ تو لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، یہ دکھوں کا علاج ہے، یہ دردوں کا علاج ہے، یہ غموں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ تو علاج ہے۔ یہ روحانی دنیا کی ترقی کے لیے ایک بہترین قسم کا نظام ہے، جو روحانی ترقی میں کوئی بھی ہماری راہ میں حائل نہ ہوگا، اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ ہے، ایسا راستہ کہ کوئی میری راہوں میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ تو زندگی ہے، یہ تو حیات ہے، یہ تو بہار ہے۔ اس زندگی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اس بہار میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیر۔ اس کو زندگی کا موت تک کا ساتھی بنائیں گے۔ ہمارے یہاں ایک بچہ تھا، وہ سب کو چھیڑتا تھا، بہت تنگ کرتا تھا، مارتا تھا اور چیزیں چھین لیتا تھا، اگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں کھاتا تھا، باقی پھینکوا دیتا تھا۔ مشہور تھا۔ میں چھوٹا سا تھا، شاید میں 5ویں 6ٹھی 7ویں میں اس طرح میں پڑھتا ہوں، 6ٹھی 7ویں کوئی اس طرح۔ تو میں جا رہا تھا، میرے آگے 2-3 نوجوان تھے، اسی کے ہم عمر تھے۔ لڑاکا جو تھا اس سے بڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مشورے کر رہے تھے۔ ایک لفظ میں نے سنا کہ تو نے ٹانگیں نہیں چھوڑنی، یہ سنا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ کچھ ہوا۔ آگے گیا تو وہ حسب معمول کھڑا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہاں سے آ رہے ہو تم؟ وہ قریب آئے، اس نے کہا جی جا رہے ہیں ہم فلاں۔ بس اس نے آگے کیا، نیچے والے بندے نے پکڑ کے اس کی ٹانگیں ایسے کھینچی، نیچے گرا۔ اب اس نے ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں، اوپر سے یہ مار رہے ہیں۔ اب پتہ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ایسے ہاتھ کھڑے کر کے کہتا تھا اماں ابا بس کرو بس کرو، ایسے نہیں ہے، ہاتھ کھڑے کرتا تھا اور پھر پکارتا تھا کسی طاقتور مدد کو، اماں کی طاقتور مدد، ابے کی طاقتور مدد۔ اسے پتا ہے اب اصل تو ٹانگیں ہیں جن کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہوں۔ انہوں نے ٹانگیں ایک بندے نے مستقل پکڑی ہوئی تھی اور وہ لٹایا ہوا تھا اس کو، اور 2 مار رہے تھے اس کو، اور سب کے حقوق پورے کر رہے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مالی تھے، وہ پرانی باتیں سناتے تھے۔ کہنے لگے ہمارے علاقے میں ایک پہلوان ہے، ایسے ہاتھ مارتا ہے کہ آؤ میرے مقابلے میں، اور اس پہلوان سے کوئی طاقتور پہلوان آ جائے تو پہلے ہی داؤ میں ایسے ہاتھ کھڑے کیا کرتا ہے، ساری بس ہے، ہماری بس ہے، ہماری بس، ایسے ہاتھ کھڑے کے فوراً کرتا ہے۔ مجھے پتا ہے مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، وہ ہڈی اوپر نیچے کر دے گا یا کوئی جوڑ نکل آئے گا، کچھ بھی نہ ہوگا تو بیزتی تو ہو ہی جائے گی، بجائے اس کے کہ بڑی کراؤں، چھوٹی بیزتی میں میری بس ہے، میری بس ہے، میری بس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی ہے مولا میری بس ہے۔ اعوذ باللہ، مجھے مولا تیری چھتری چاہیے۔ تیری کیا چاہیے؟ چھتری چاہیے۔ مولا تیری پناہ چاہیے، مولا تیری حفاظت چاہیے۔ اعوذ باللہ، تیری چھتری چاہیے، تیری پناہ چاہیے۔ من الشیطان الرجیم، صرف شیطان نہیں، رجیم کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا۔
खुफिया हमला करने वाला, बिन बताए हमला करने वाला, ऐसे अंदाज से हमला करना कि बंदे को पता ही ना चले। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, मैं तेरी हिफाजत चाहता हूँ, अल्लाह मैं बेबस हो गया हूँ, अब मेरे बस में नहीं रहा। इसलिए इंसान जब बेबस होता है तो फिर किसी ताकतवर को पुकारता है, किसी ताकतवर को पुकारता है, और अल्लाह से बढ़ के ताकतवर कायनात की कोई हस्ती नहीं, किसी ताकतवर को पुकारता है, कहता है बस इसके अलावा मेरे पास न मंजिल है, न रास्ता है, कुछ भी नहीं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अंदर एक ताकत है, अपनी छोटाई अल्लाह की बड़ाई, अपनी बेबसी अल्लाह का बस होना। अल्लाह हर चीज पे कादिर है, कुदरत है, मुक्तदिर है। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुन मुक्तदिरुन मा तशाउ मिन अम्रिन यकुन। मौला तू मुक्तदिर है, कादिर है। अल्लाह मेरी बेबसी है, मैं बेबस हूं, तू बेबस नहीं। अरब के कबाइल में एक बात थी कि उनके पास आके अगर दुश्मन भी पनाह दे लेता था फिर उनकी गैरत गवारा नहीं करती थी। आज भी हमारे ये पहाड़ों के अंदर रहने वाले जो कबाइल हैं उनकी भी रीत रिवायतें अभी कुछ बाकी हैं कि उनके दरवाजे पे दुश्मन भी आ जाए और आके पनाह ले, फिर वो दुश्मन की खातिर भी लड़ते हैं। एक दरवेश थे, उन्होंने फरमाया कि इस वक्त तमाम मुसलमान बातिल बन चुका है, अल्लाह उसके हबीब की जिंदगी को छोड़ के खुद बातिल बन चुका है। शेख सईद अहमद एक बात फरमाते थे, उनकी बात याद आई, मैंने खुद सुनी कि तमाम मुसलमान बातिल बन चुका है और अब या तो इसका रुजू होगा कि अल्लाह उसके हबीब की तरफ लौट आएगा, वरना अल्लाह इसके ऊपर बड़ा बातिल मुसल्लत करेगा, और वो मुसल्लत है। फिर दो रास्ते होंगे, अगर ये रुजू करेगा तो अल्लाह पाक बड़े बातिल को या हिदायत दे देंगे, और अगर वो अजली बदबख्त हैं अल्लाह उनको चुन चुन के खुद मार दे, उनकी तदबीरें उन पे पलट देगा अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमने वो दुश्मन बनाए हैं जो हमारे दुश्मन हैं ही नहीं। एक साहब मैं जा रहा था तो मैंने उनको कहा अस्सलामु अलैकुम, तो उन्होंने मुझे जोर से कहा अस्सलाम अलैकुम। मैं हंस पड़ा, चला गया। अस्सलाम अलैकुम मुराद तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं। उसने मुझे ये जवाब दिया क्योंकि मैं उसके मुताबिक ऐसी जमात से था, सूफिया की, जिक्र की, तस्बीह वाली जमात के, वो मुसलमान नहीं है। मैं उसके मुताबिक काफिर और मुशरिक था, आखिरी दर्जे का बेदीन मुल्हिद था और वाजिबुल कत्ल था। तो लिहाजा उसने मुझे सलाम का जवाब ये दिया कि तू टुकड़े टुकड़े हो जाए। जिस दुश्मन से लड़ना था उसको छोड़ दिया, और जहां लड़ना नहीं था वो लड़ाइयां वजूद में आ गए। ये आउज जो है, ये आउज ताउस, ये असल है ये कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। उसने क़यामत तक के लिए अल्लाह से अहद भी किया है, वादा भी लिया है, और अल्लाह के साथ मुआहदा भी किया है और आज़म भी किया है कि या अल्लाह मौत तक इंसानों को झुठलाता रहूंगा, बहकाता रहूंगा, तेरे रास्तों से और तेरे हबीब के रास्तों से, कमली वाले के रास्तों से हटाता रहूंगा। उसने आज़म किया है और वो अपने काम पे पक्का है। हम अगर कोई कमली वाले की अदा हमारे पास आ जाए तो हम मुआशरे से शर्माते हैं। एक बंदा था, वो अबू जहल को जिंदाबाद कह रहा था, कह रहा अबू जहल जिंदाबाद। वो पागल आदमी है, क्या करता है, अल्लाह का दुश्मन, उसके हबीब का दुश्मन, तो उसको जिंदाबाद कह रहे मैं अंधा भी कहूंगा। क्यों कहता है? उसने कहा उसने अपने कुफ्र में इतना पक्का था। माआज और मुआवज गज़वा बद्र में दो सहाबी थे, उन्होंने उसको जख्मी किया, गिरा दिया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जाके एक सहाबी को उसका सर उतार के ले आओ। आखिरी लम्हात में था, तो आखिरी लम्हात में पूछने का कौन? उन्होंने कहा फलां। उन्होंने कहा जा, कोई बड़े कबीले वाला, कोई बड़ा आदमी हो, वो मेरा सर वो उतारे आके। आ गया। अल्लाह के हबीब ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को भेजा, और जब अब्दुल्ला बिन मसूद उसका सर उतारने गए तो पूछा कौन? नज़ा की हालत में, मौत और हयात की कशमकश में। कौन? कहा अब्दुल्ला बिन मसूद, फलां कबीले का। हाँ ठीक है, नीचे करके सर उतारना, सरदारों की सर बड़े होते हैं, सरदारों की गर्दनें बड़ी। कहने लगा कि मैं उसके कुफ्र को कह रहा हूं कि आखिरी वक्त तक अपने कुफ्र पे पक्का रहा, आखिरी वक्त तक अपने कुफ्र पे पक्का रहा, आखिरी वक्त तक अपने इंतकाम, कीने और बुग़्ज़ में पक्का रहा। हम थोड़ी थोड़ी बातों पे अतराना और शर्माना शुरू कर देते हैं। जमाना क्या कहेगा, शरीक क्या कहेंगे, बिरादरी क्या कहेगी। आखिरी दम तक पक्का रहा। इसलिए मेरे आका का फरमान है
میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت تھا. موسیٰ کے فرعون کو جب ڈبکیاں لگیں تو فوراً کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا. اللہ نے کہا اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے. اور میرا فرعون آخری وقت میں بھی کہتا ہے میری گردن ذرا نیچے کر کے اتارنا، کسی بڑے آدمی کو بھیجو، پتا ہے کہ آپ مسلمانوں کی فتح ہے، اب میری گردن اتاریں گے، ذرا نیچے کر کے اتارو. سرداروں کی گردنیں اونچی بڑی ہوتی ہیں. انسان جب بے حیثیت اور تنکے کی طرح بے مقام بے وقار ہوتا ہے اور کسی باحیثیت اور باوقار آدمی کا سہارا ڈھونڈتا ہے. آپ سیاسی زندگی میں لوگوں کے دن رات دیکھ لیں، تجارت کی زندگی میں دیکھ لیں، کسی بھی زندگی میں دیکھ لیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی وقار نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا سب کچھ اللہ ہے. اور اس اللہ کے ساتھ ہماری زندگی کے دن رات اللہ کی پناہ میں گزریں گے تو بچ جائیں گے. اگر اللہ کی پناہ میں نہیں گزریں گے ہم کبھی نہیں بچ سکتے. ہمارا کچھ بھی نہیں، بالکل بے حیثیت، ہمارا کچھ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھا جاتا ہے کہ اندر تاثیر اور طاقت کیا ہے؟ یہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے نا، جو بندہ یہ پڑھتا ہے وہ اصل اعلان کر رہا ہوتا ہے. اور اعلان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، میری بس ہے کہ اللہ اب تیری مدد آئے گی تو کام بنے گا. کیونکہ یہ شیطان کے وار وہ ہیں نظر ہی نہیں آتے، خود نہیں نظر نہیں آتا. تلوار کا وار نظر آتا ہے، ہاتھ بھی، تلوار بھی، خنجر بھی، ہاتھ بھی، پستول ریوالور بھی، بندوق بھی نظر آتا ہے. یہ وار نظر آتے ہیں. گالی دینے والا نظر آتا ہے، تھپڑ مارنے والا نظر آتا ہے، میرا مقابلہ کرنے والا نظر آتا ہے. میں تو اس کو بن دیکھے کو مقابلہ کیسے کروں، نظر ہی نہیں آتا. پھر ایسی کوئی طاقتور چیز لے آؤں جس کو نظر آتا ہے اور وہ اس سے زیادہ طاقتور بھی ہے اور اس سے زیادہ طاقت اور قوت رکھتی ہے. وہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کچھ نہیں، صرف اللہ ہے. اور اللہ کی حیثیت ہے، اللہ کا مقام ہے، اور اللہ کا وقار ہے، اور اللہ کی عزت ہے، اور اللہ کی عظمت ہے، اور اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حیبت ہے. اس لفظ میں طاقت ہے، بڑی قوت ہے. یہ لفظ ایک پل کے اندر اللہ کی طاقت کو غیب سے پکارتا ہے کہ اللہ اب آ جا، اللہ اب میری مدد کر جا، اللہ اب میرے اوپر اپنی رحمت کی چھتری تان لے، اللہ اب اپنی میں کچھ نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے، اور میری اوقات اور حیثیت چونٹی سے بھی کچھ نہیں ہے. یا اللہ تو چاہے گا تو ہو جائے گا، تیری چاہت کا نام وجود ہے. اللہ میری چاہت کا نام وجود نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پہ رب کو پہچانا، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پہ رب کو پہچانا. میں نے ارادے کیے، اللہ نے نہیں چاہا، تو میں نے سمجھ گیا کہ میرے ارادوں کو کوئی طاقتور چیز ہے وہ کر رہی ہے. اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کبھی نہیں ہوتا. اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کو اپنے بولوں اور لفظوں میں شامل کریں، اس کو اپنے لکھنے اور حرفوں میں شامل کریں اعوذ باللہ کو. اور پھر اس کا احساس اور ادراک لیں ساتھ، یہ میں پڑھ رہا ہوں، معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مجھے نفع کیا ہے، اس کے پڑھنے سے میں کون سی طاقت کو پکار رہا ہوں. ساری زندگی پڑھتا رہا، آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پڑھ کیوں رہا ہوں. ہر لفظ ایک طاقت اور گہرائی رکھتا ہے، ہر لفظ ایک قوت رکھتا ہے، ہر لفظ کے اندر ایک پیغام ہے. تعوذ اس کے اندر ایک پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں حاسدوں کے حسد سے، دشمن کے شر سے، جادوگروں کے جادو سے، نظر بد کی نظروں سے، کینہ پروروں کے کینے سے، بغض، کینہ، نفرت، انتقام کی آگ سے اگر حفاظت چاہتے ہیں، شیطان کے واروں سے، یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس اور خناس اگر چاہتے ہیں، تو پھر شیطان اور رجیم کا کچھ توڑ کریں. پوچھیں کیا ہے. جو بھی آج کی جنگوں میں بم، میزائل، کوئی بھی چیز آتی ہے، اگلی طاقت فوراً اس کے توڑ کے لیے بندے بٹھا دیتی ہے. اسلام ملک نے یہ ایک بم یا یہ ایک اسلحہ یا یہ ایک طاقتور چیز بنائی ہے، فلاں نے، کوئی بات نہیں بنائی ہے نا، تو ہم اس کے توڑ کے لیے بندے بٹھا دیتے ہیں. وہ تھوڑے ہی عرصے میں اس کا توڑ نکال لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ایک ایسی طاقتور چیز بنائی ہے جو جہاز کو نیچے سے جا کے خود توڑ دے گی، وہ ہے آب دوز. جہاز کو جا کے نیچے سے توڑ دے، خود زمین کے اندر چپ کر کے پانی کے اندر گھسے اور پانی کے اندر پتہ ہی نہیں نیچے کیا ہے، اور خود جہاز کو نیچے سے جا کے ختم کر دے. اس جہاز پہ جس پہ ہیلی کاپٹر لینڈ ہو رہے ہیں، جس پہ جہاز لینڈ ہو رہے ہیں، جس میں ٹینک بھرے ہوئے ہیں، جس میں اسلحہ بھرا ہوا ہے، جس میں فوجیں بھری ہوئی ہیں، جس میں طاقتیں بھری ہوئی ہیں، جس میں قوتیں بھری ہوئی ہیں، اس کو جا کے خود نیچے سے ختم کر دو. باقی بچا کیا؟ جیسے اس نے نیچے سے ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی اس کی.
उसने कहा कोई बता नहीं, कोई मसला नहीं, हम इसका भी हल सोचेंगे। आप दोस्त का हल सोचा, आप दोस्त को दूर से आते ही खुद वहीं खत्म कर दो, पहुंचे ही ना। सारी चीजों का हल है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपने हबीब के जरिए हमें जिंदगी का एक हल दिया है, इसलिए मेरे हबीब की जिंदगी मुकम्मल, उनका पैगाम मुकम्मल, अल-यौम अकमलतु लकुम, सारा पैगाम मुकम्मल है, हर चीज मुकम्मल है। क़यामत तक जो भी वार होते रहेंगे, जो निज़ाम चलता रहेगा, वो सब का सब मुकम्मल है। हम कहीं भी अपने आप को लावारिस नहीं कहेंगे कि यहाँ कमली वाले ने हमें पैगाम क्या दिया है। हमारी तलाश में कमी है, हमारी जुस्तजू में कमी है। हुजूर ने हमें हर मौके का पैगाम दिया है। ये जो आऊज़ु बिल्लाह है, ये हमारा पैगाम इस बात का है कि वार होंगे, उसका तोड़ तुम्हारे पास मौजूद है। तुम्हें बंदे बिठाने की जरूरत नहीं है, साइंसदान बिठाने की जरूरत नहीं है, करोड़ों अरबों डॉलर खर्च किया, बंदे बिठाए कि इसका तोड़ करो, उन्होंने तोड़ किया, कोई जरूरत नहीं है। बस तुम सिर्फ अल्लाह को पुकारो, और पुकारो उन लफ्जों के साथ जो लफ्ज, पुकारो उन लफ्जों के साथ जो लफ्ज मुझे कमली वाले ने दिए हैं, उन लफ्जों के साथ पुकारो। जितने भी निजाम चलाने होते हैं उनके कोड हैं। ये पैकेज लगाने के लिए कोड नहीं होते, ये स्टार हैश फलां फलां ये दबाओ तेरा पैकेज लग गया। जितने भी निजाम हैं उनके कोड होते हैं, उनके खुफिया वर्ड होते हैं। फिर इसको हमारी रूहानियत और अमलियात की जुबान में कहते हैं खत मरमूज। फिरौन के हर माबद पे खत दाऊदी लिखा हुआ है, सारे लिखा हुआ है। उसमें मैं हाथ की कलमी किताब देख रहा था, उसमें सारे वही हरूफ लिखे हुए हैं, और सारे जो तमाम फिरौनों के हम उनकी इबादत खानों पे और एहराम पे वो सारे देख के हैं, वही के वही हरूफ लिखे हुए हैं, और कोड से निजाम चलता है। अल्लाह जल्ल शानू ने मुझे आपको ये कोड दे दिए, ये खुफिया कोड है। और पता है कोड हर बंदे के पास नहीं होता। दिमाश्क में हम गए तो अबू नसर फाराबी के मजार थी। अचानक चौंका मैं, बादशाह का महल बन रहा था, आलीशान। उसने अपने वजीर को वहां निगरानी पे खड़ा किया। वक्तन फवक्तन कभी कभी बादशाह आता था। बादशाह और वजीर के दरमियान एक कोड वर्ड्स थे, आपस में एक मखसूस जबान थी जो किसी को पता नहीं था। मजदूर खड़े हैं, बेबहाल लोग खड़े हैं, बादशाह वजीर बातें कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं होता था। बादशाह आया ना तो बादशाह ने वजीर से कोडों में बातें की, तो एक मजदूर खड़ा था, उसने कोड में ही जवाब दे दी। बादशाह परेशान हो गया कि वजीर से कहने लगा कि तेरी मेरी जुबान आपस में तय थी, तूने इस मजदूर को सिखा दिया। महफिल तो राजदारी होती है, महफिल क्या होती है? अमानत होती है, और राजदारी होती है। जो महफिल की अमानत को खयानत करता है वो किसी महफिल में बैठने के काबिल नहीं है, और ना उसकी हैसियत होती है। तूने ये कर दिया। अब वजीर समझ गया कि अगला फैसला तलवार है। परेशान हुआ, और परेशान होने के बाद सोचने लगा ये काम कौन कर सकता है। उसे यकीन आया कि अबू नसर फाराबी जो है इतना ज़हीन और दाना आदमी है, इतना यकताए असर है, इतना है कि सिर्फ वही कर सकता है। अचानक कहने लगा हालांता फाराबी का नाम, आना फाराबी। होने का सरकार ये तो फाराबी है। अच्छा, जिसके तस्करे सुने हैं, इल्म के, उलूम के, महारत के, कमाल के, ये है। बादशाह ठंडा हो गया। अब दोनों मिन्नतें कर रहे हैं हमारे पास रह जा। उसे फाराबी के बारे में ये मशहूर था, फाराबी के बारे में, कि वो कभी भी कहीं नहीं रहता था, बस कहता था मैं आजाद मनाश हूं, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा हमारे पास रह जाओ। उन्होंने कहा मुझे मजदूरी करने दे, मैं छुप के मजदूरी करता हूँ, फिर मैं कुछ रोटी अपना दाल दलिया कर लेता हूँ, फिर बैठ के मैं अपने इल्म की तख्लीकात को आगे बढ़ाता हूँ, मुझे करने दे। जब बादशाह और वजीर ने ज्यादा इसरार किया, बहुत ज्यादा उनका तकाजा बढ़ गया, उनका इसरार बढ़ गया, बादशाह और वजीर का बहुत तकाजा बढ़ गया, तो उसने फिर एक शर्त रखी। उन्होंने कहा एक शर्त पे मैं आपके साथ रहने को तैयार हूं, एक शर्त में मैं आपके साथ रहने को तैयार हूं। उन्हें बिल्कुल तेरी जो भी शर्तें हैं मानेंगे। उन्होंने कहा जी मैं जहां बैठूं बैठ जाऊं, जहां जाऊं चला जाऊं, मुझे कोई रोके ना। उसने कहा ठीक है रोके ना। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं जाता हूं। मकसद उन्होंने कहा अभी शर्त नहीं है, आपसे तय हुआ था जहां बैठूं बैठूं, जहां जाऊं जाऊं, जा रहा हूं। चला गया। कोड वर्ड सबके पास नहीं होते, मखसूस लोगों के पास होते हैं। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह पाक ने कहा कि ये शैतान ने भी फैसला किया है जो कलमा पढ़ने वाले हैं उनको एक खास कोड दे दो।
اللہ نے اربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے، اربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے، سب کو نہیں دیا۔ آئیں پھر انگلی رکھیں ناف کے اوپر اور پڑھیں 66 بار، 66 بار۔ کیسے ہوگا؟ 15، ایک ہاتھ پہ 15، دو ہاتھ پہ پھر 30، اور تیسرا 45، چوتھا 60، اور باقی 6۔ آسان کام، پڑھنا شروع۔ ناف میں جس نے عمل کر لیا پھونک مار دے، ناف کا تصور کر کے جس نے عمل کر لیا ہے ناف میں پھونک مار دے۔